میرے پیارے دیکھنے والوں، سننے والوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور جو مجھے جانتے ہیں، ان سب کو میرا السلام علیکم۔ جیسا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پشاور میں، اور امید کرتا ہوں کہ مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اور ان کے گھر والے اس لاک ڈاؤن کو اچھے طریقے سے گزار لیں، اور ان کو اللہ صحت دے، انہیں کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ حالات تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن انہیں ہم انشاءاللہ فیس کر لیں گے۔ کچھ ہدایات ہیں، کچھ احتیاط ہیں، وہ بس ہم نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ ہم سیف رہیں گے۔ اور یہ ٹائم دیکھیں، ہر برا وقت گزر جاتا ہے، ہر برا وقت گزر جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج جو میں دل میں ایک بات تھی، تو میں نے کہا، میں نے ایک وقت آیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ کہوں گا ضرور۔ وہ بات یہ ہے، آج جو سارا ٹاپک ہے نا، ماں باپ پہ ہے۔ آج کا ٹاپک میرا جو ہے ماں باپ پہ ہے، جو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ سب کے والدین ہوتے ہیں، سب اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، لیکن والدین جتنا پیار کرتے ہیں نا، کوئی نہیں کرتا۔ میں آج کوئی 3 دن میں بیمار رہا تھا، تو آج کچھ بہتر فیل کروں، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لیکن اس بیماری نے بہت سبق دی، بہت۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم یا میں اب تک شاید والدین کے پیار کو نہیں سمجھا تھا۔ حالات بہت خراب ہیں، ہر بیماری پہ ڈر لگتا ہے کرونا نہ ہوگی۔ ہر پوچھنے والے، ہر جو دیکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہ پہلا جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کرونا نہ ہوگی۔ تو الحمدللہ مجھے کوئی کرونا کچھ نہیں ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بخار ہوا تھا، تو الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ بخار جو تھا ایک دم اچانک ہوا۔ میں تھوڑا سا کام کر رہا تھا اور اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی، جسم میں سے جان جانے لگی اور بخار ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ امی کو بلانا۔ امی آئی، انہوں نے دیکھا، بہت پریشان ہو گئی۔ کیوں؟ پریشانی کی جو مین وجہ ہے وہ یہی کہ کرونا نہ ہو گیا۔ حالات اتنے خراب ہیں، ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اس وقت تو کوئی دوائی نہ دی، لیکن اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ آنسو آ گیا، گھبراہٹ ہوتی ہے، حالات خراب چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، اس بیماری نے مجھے والدین کا پیار سمجھایا۔ تو میں اس طرح بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، میری امی گئی ہیں، مصلے پہ بیٹھی ہیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی ہیں۔ ان کی ایک آنسو ٹپکتا تھا، ادھر میں بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ایسے قبول کرتا ہے میرا اللہ، ایسے قبول کرتا ہے۔
ماں کی دعا سے زیادہ کسی کی دعا میں دم نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سننے والوں، ماں باپ کے پیار کو سمجھو. آج کل بہت میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، میں خود جب بھی سوچتا ہوں افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ ہم کیا کرتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں، فیملی کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنی دوستی یاری میں لگے ہیں. ہاں، دوستی یاری بہتر ہے، لیکن گھر کو بھی ٹائم دینا چاہیے. ماں تو ماں، باپ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا. ابو آئے، ابو نے مجھے 1 منٹ دیکھا، 2 بات کی، اوپر چلے گئے. ایسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ایسی بات نہیں تھی. وہ اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بیمار، گھبراہٹ، دعائیں مسلسل چل رہی تھی، دیکھ نہیں پاتے تھے اس حالت میں. جیسے ہی حالت ٹھیک ہوئی، وہ آئے، حال پوچھا. میں نے کہا کھانا کھا لیں. نہیں، سمی کا بخار جب تک اترتا نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ میرے باپ کے الفاظ تھے جو نہیں بھول سکتا تھا میں. اسی طرح میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو. ایسا پیار دنیا میں ایسا پیار کوئی نہیں کر سکتا. نہ بیٹا، نہ خالہ، نہ پھوپھی، کوئی رشتہ دار ماں باپ سے بڑھ کر پیار نہیں کر سکتا. بیوی ہو، بچے ہو، کوئی بھی نہیں. بہت ایک سوال آپ لوگوں سے بھی کیا جاتا ہوگا، ہم سے بھی کیا جاتا تھا بچپن میں، آپ کو ماں پسند ہے یا باپ؟ پتہ ہے میرے لحاظ سے یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال بالکل غلط ہے. یار، جو ماں صبح سے لگی ہوتی ہے، جو ماں صبح سے شام تک لگی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ کر لیں، ہمارے بچوں کو یہ دے دوں، وہ دے دوں، کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے دوں اور میرے بچے میرے سے خوش رہیں. تو یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی ماں ہمیں اتنی اچھی نہیں لگتی یا باپ ہمیں اچھا نہیں لگتا. باپ صبح سے رات تک کما رہا ہوتا ہے ہم بچوں کے لیے، صبح سے رات تک بے دھڑک جتنی محنتیں کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کرتا ہے. خود کو کیا، خود 1 روٹی 2 روٹی، باقی سب سے اچھے کپڑے بچوں کو دیے جائیں، سب کچھ اچھا بچوں کو دیا جائے. تو وہ کیا باپ برا ہے؟ دونوں برابر ہیں. دونوں سب سے افضل پیار کرنے والے، دونوں سب سے زیادہ خیال کرنے والے. ماں باپ سے زیادہ خیال آپ کا کوئی نہیں کر سکتا. مسلسل دعائیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا جس سے آپ کو کامیابی ملتی ہے. جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں وہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ہمت نہیں ہوتی، ہمت ان کی ٹوٹ چکی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا، کوئی کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا. اس لیے پل پل ان کا ایک قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری بات پہ غور کرنا، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ جا کے گلے لگانا، ان سے معافی مانگنا جو آپ لوگ غصہ کر دیتے ہو
बदतमीजियाँ कर देते हो, हमसे भी हो जाती है, मैं भी कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन जाके ज़रा हग करना, प्यार करना, ऐसे ही। मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। पता नहीं मेरे ऊपर गुजरी है तो मैं समझूं, आज तक मैं नहीं समझा। ये उनका डांट देना, उन्हें हमें हल्का सा रोक देना, हमें उस वक्त बुरा लगता है। ऐसे ही अम्मी लगी हुई है, अब्बू हर वक्त रोकथाम करते रहते, हमें बाहर जाने नहीं देता, हमें ये नहीं करने देता, हमें ये नहीं दिलाता, वो नहीं दिलाता। हमारे पास कुछ है नहीं यार। खुद गिरबान में जागो, खुद अपने अंदर देखो कि आपके पास क्या मौजूद है। हर वक्त हमारा मुंह खुला होता है, हमें ये दिलाओ, वो जरूर दिलाते हैं। बाप कभी, पता है, सबसे अमीर जो होते हैं ना बाप होते हैं, कभी कभी मना नहीं करते, कभी भी मना नहीं किया कि नहीं। हमें तो यहाँ से कहते हैं कि नहीं करूँगा, मैं हर वक्त तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूँ। ऐसा नहीं है, होती है फरमाइश पूरी। नहीं यकीन तो सोच लो, खुद आप लोग देखें कि क्या आप लोगों की तमाम फरमाइशें पूरी नहीं हुई? क्या आप लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया? अगर जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनके माँ बाप उस वक्त तक सुकून से नहीं सोते जब तक बच्चा घर ना आ जाए। जब बच्चा घर आ जाता है ना, सुकून मिल जाता है, और वो रात को जब उठ के आपके कमरे आकर आपको देख लेते हैं कि हमारा बच्चा सुकून से सो रहा है, उस वक्त उन्हें सुकून की नींद आती है। जब तक उनका बच्चा घर नहीं आता या बगैर बताए चला जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। अपने माँ बाप की कदर करें। आपके माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनका सहारा बनो यार। अब आप लोग अगर उन्हें छोड़ देते हो या उनकी कुछ आदतें आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो यार आप लोगों की कितनी आदतें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो इग्नोर करते थे कि नहीं? रातों को आप लोगों के लिए जागना, आप लोगों के लिए लगे रहना, और अब अगर हल्की सी खुशी हमसे हमारे माँ बाप मांगते हैं, वो हम उनके एहसान कहते हैं ना, कुछ भी कर लो पूरे नहीं कर सकते, और हम उन्हें छोड़ देते उनके हाल पे। जैसी हैं रहें, जो करते हैं करें, मेरा कोई काम नहीं है, वह हम ये कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में लगे हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते। उनकी कुछ आदतें हमें अजीब लग रही होती हैं, हम शिकायतें करते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं। नहीं, हम बहुत गलत करते हैं। जितनी जिंदगी आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, आप सही से कमाना शुरू नहीं हुए, जिस कमाने को आप कहते हो कि बस अब हम कमा चुके और अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है ना? हैं ऐसे लोग, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। कहते हैं कि भाई हमने कमा लिया, तो खुश करने की करते हैं अपने माँ बाप को, कभी नहीं। आप उस दर्जे तक पहुंच ही नहीं सकते, उतनी खुशी, उतना आराम आप कभी नहीं दे पाओगे अपने माँ बाप को जितना उन्होंने आपको दिया है। तो अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं या हो जाती हैं, या क्या इंसान है ना, गुस्सा कर जाते हैं, और हमारे माँ बाप जो हैं गुस्सा पी लेते हैं,
ہماری بہت سی غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے ماں باپ نمبر 1 ویلیو دے، نمبر 1، باقی سب سائڈ. جنہوں نے آپ کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالی، اپنے آپ کو تھکایا، لگے رہے، صبح شام لگے رہے، انہیں سب سے پہلے ویلیو دو. ان کی کوئی بات بری نہیں ہے. وہ اگر بات صحیح نہیں لگ رہی تو انہیں نہ کہو کہ آپ غلط ہو. ماں باپ کبھی غلط نہیں ہے، کبھی بھی ماں باپ غلط نہیں ہے. دل سے محبت دو اپنے ماں باپ کو، دل سے. نمبر 1 ویلیو دو، انہیں بہت پیار دو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ مشہور ہے، حدیث ہے کہ ماں کی پیروں تلے جنت ہے اور باپ کا مقام خانہ کعبہ. کسی کا مقام نہ نیچے ہے، بہت اعلیٰ درجے کے مقام پہ ہے ہمارے ماں باپ. اتنا اعلیٰ درجہ ہے ان کا تو انہیں اتنا اعلیٰ درجے کا مقام دیا ہے نا. اس لیے میری گزارش ہے اپنے ماں باپ سے، میں بھی جا کے معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگ بھی جا کے معافی مانگیں اور پیار کریں ان سے، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں. یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، کوئی بھی ان سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا. ماں باپ کی دعا ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے، درمیان میں کوئی بریک نہیں آتا. اور پیار محبت سے رہیں اور خوش باش رہیں، مل جل کر رہیں، گھر میں رہیں. اس سچویشن کو آسانی سے ہینڈل کریں، کیونکہ دیکھیں کرونا سے تو اللہ بچائے گا، لیکن جتنا ہم پاکستانیوں نے ڈپریشن لیا ہے نا، ڈپریشن سے بھی موت ہو جاتی ہے، پتہ ہے نا، شوگر ہو جاتی ہے، بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اور نہ زیادہ ڈپریشن لیں نہ دیں، ٹھیک ہے نا. خوش رہیں. اب تو میں تو کہتا ہوں اب تو جتنا سمجھنا تھا نا اتنا سمجھ لیا، اب اور کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں. تو بس خوش رہیں آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کو صحت دے، آپ لوگوں کو کوئی بیماری نہ ہو. اور تو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنے کا، تو میں نے شیئر کی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹینشن بالکل نہ لیں، حالات اللہ ٹھیک کر دے گا. بس دعائیں کریں، سب اللہ بہتر کرے گا. ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں. اور خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.